اللہ تبارک تعالیٰ کے لکھا احسان اور کروڑا کرم آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں یہاں مل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ مشاورت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزان من سائیں قبلہ خلیفہ عبدالقادر مری طاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں لب کشائی خلاف ادب ہے، مگر سائیں کے حکم سے یہ عاجز چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے گا۔ سب سے پہلے تو مبارکباد عرض کروں گا آپ سب دوستوں کو کہ اللہ والوں نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ یہ عہدے کوئی عام عہدے نہیں ہیں، یہ دنیاوی عہدے نہیں ہیں، یہ ایسے عہدے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ایک کامل ولی سے ہے، کیونکہ یہ جو تنظیم ہے جماعت اصلاح المسلمین، اس کے بانی بھی اللہ کے کامل ولی ہیں اور ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ بھی اللہ کے کامل ولی ہیں۔ تو ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ ہم ایسی تنظیم سے وابستہ ہیں۔ جب ہم اس تنظیم سے وابستہ ہو گئے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جس طرح آپ نے ابھی حضور قبلہ عالم دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سنا ہوگا، 8 جنوری کو جو صاحبزادہ محمد اطہر طاہری رحمۃ اللہ علیہ کی برسی پہ حضور قبلہ عالم نے جو خطاب فرمایا، اس کے اندر حضور قبلہ عالم نے ذمہ داری کا احساس دلایا ہمیں کہ ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کچھ بھی ہیں مگر اپنی ذمہ داری کو ضرور محسوس کریں۔ یہ صرف تنظیم کے حوالے سے نہیں بلکہ ہم اپنی جو زندگی ہے ہم گزارتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا اپنی ملازمت پر ہوتے ہیں، تو وہاں کے لیے بھی حضور نے فرمایا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح ہم ایک باپ ہیں تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم بھائی ہیں تب بھی ہماری الگ سے ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم شوہر ہیں تو الگ سے ذمہ داری ہے، اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں کسی کمپنی میں تو وہاں پر ہماری الگ ذمہ داری ہے، اور اگر ہم کسی تنظیم سے وابستہ ہیں تو وہاں پر ہماری الگ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے وقت بھی ہماری ایک الگ ذمہ داری ہے۔ تو حضور نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنی اس ہر ذمہ داری کا احساس ضرور کریں کہ ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور مجھے اس ذمہ داری کو کس طریقے سے اور کیسے نبھانا ہے۔ تو یہ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دوست یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم راستے پر جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اب ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح ٹریفک رولز ہیں، وہ ٹریفک رولز ہمیں فالو کرنے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ان کی کوئی وائلنس نہیں کرنی ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، اپنی سائڈ سے چلنا ہے، تیز رفتاری سے نہیں چلنا ہے، بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ استعمال کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انڈیکیٹر بھی اپنے بنوائیں، اپنی ہیڈ لائٹ بھی بنوائیں، بریک بتی بھی بنوائیں، اور ہیلمٹ پہنیں تو ہیلمٹ کا جو بیلٹ ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے آپ جو ہے نا وہ باندھیں۔ تو یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں جب ہم سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے جب ہم نبھائیں گے اور ان کو پورا کریں گے، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم واقعی اصلاح المسلمین سے کچھ سیکھیں۔ اب جو ہماری تنظیم ہے اصلاح المسلمین، ہمیں تھوڑا کھل کر سوچنا ہوگا۔ حضور قبلہ عالم کی سوچ اتنی وسیع ہے کہ ہماری سوچ
وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ حضور کی کتنی بڑی سوچ ہے۔ وہ پوری دنیا کے لیے فکر رکھتے ہیں، اور صرف کچھ عرصے کی نہیں مگر صدیوں کی فکر رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح کی جو ہے نا ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی جو خطابات ہیں، ان کی ویڈیو کلپس ہیں، ان کو غور سے سنیں کہ حضور قبلہ عالم کیا فرما رہے ہیں۔ ہر ایک چیز کے اندر موتی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان موتیوں کو ہم نے کھول کر سامنے رکھنا ہے اور ان سے استفادہ کرنا ہے ہم نے۔ تو حضور قبلہ عالم حقیقت میں ہمیں ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہر جگہ پہ جہاں جائے وہاں پرفیکٹ نظر آئے، ہر جگہ پہ، گھر میں بھی، اپنے کاروبار میں یا ملازمت میں، مسجد میں، بازار میں، جہاں بھی ہو، وہ ایک الگ شخصیت اس کی جو ہے نا وہ اس کا نکھار ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ حضور قبلہ عالم کی اب تقریریں، ان کی خطابات آپ دیکھیں گے، حضور قبلہ عالم عبادات پر کم اور معاملات پر زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ صرف نمازی بننے سے کافی نہیں ہے۔ نمازی ایسے ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان کی داڑھیاں سفید ہو گئیں، ان کے اندر کوئی وہ کردار نہیں آیا، وہ اخلاق نہیں آیا۔ وہ بچوں کو مسجد میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ مار رہے ہوتے ہیں، باہر جاؤ تو گالی دے رہے ہوتے ہیں، گھر میں جاؤ تو گھر والوں پر وہ ان کی وجہ سے شامت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کس کام کی؟ ایسی عبادت اور ایسے ذکر کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں 70 سالوں میں تبدیلی نہیں آئی؟ تو حضور قبلہ عالم کا مشن یہ ہے کہ ہم نہ صرف نماز پڑھیں بلکہ اس نماز کی حلاوت اور اس کا مزہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی محسوس ہو اور دوسروں کو بھی محسوس ہو۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سلوک کریں، ہم اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے چلیں، ہم اپنے جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ اچھے۔ حقیقت میں ہمیں اپنے اخلاق جو ہے نا وہ سنوارنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنا دیں، اتنا اچھا بنا دیں کہ ہم یونیک نظر آئیں، الگ سے نظر آئیں۔ کوئی ہمیں دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یار اس کی کسی نے واقعی تربیت کی ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اصلاح المسلمین کے عہدیدار ہیں یا اس کے رکن ہیں یا ممبر ہیں۔ ہم باہر جائیں گے گلی میں، ہم کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو جائے جو ہمیں زیب نہیں دیتا، اور اگر دوسرے دوست دیکھیں گے وہ کہیں گے یار یہ روحانی طلبہ جماعت کا یا اصلاح المسلمین کا فلاں عہدیدار ہے، فلاں سیکرٹری ہے، یہ صدر ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ آفس سیکرٹری ہے، تو اس کا امپریشن کیا پڑے گا؟ وہ کہے گا اصلاح المسلمین والے ایسے ہوتے ہیں۔ یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اصلاح المسلمین والوں نے ان کی تربیت نہیں کی کہ اس کو کس طرح بولنا چاہیے، کیونکہ آپ جب ایک تنظیم سے وابستہ ہو گئے ہیں تو اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پوری جماعت ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ پوری جماعت ہے۔ اب آپ تعارف بن گئے ہیں اصلاح المسلمین کا۔ اب آپ نے ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے، ہر کام سوچ کر کرنا ہے، ہر جگہ پہ سوچ کر جانا ہے تاکہ آپ کا وہ وقار بلند رہے۔ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اصلاح المسلمین والوں نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، پھر وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہماری جماعت پر داغ لگ جائے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ ان اصولوں پر گزارنے کی کوشش کریں جو اصول ہمیں ہمارے مرشد کامل نے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ سب کو پتہ ہے، پرانے فقیر ہیں، یہ تب آئیں گی جب ہم صحبت میں رہیں گے، جڑے رہیں گے۔ اگر صحبت میں ہم نہیں رہیں گے اور صحبت سے دور ہو جائیں گے، ہم کتنے بھی پرانے فقیر ہیں،
کتنے بھی پرانے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، ہمارے اندر سستی آ جائے گی، شیطان ہمیں گھیر لے گا۔ یہ ایک اصول ہے ہمارے سلسلے عالیہ کا کہ اگر ہم صحبت سے دور ہو جائیں گے تو شیطان جو ہے نا وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ اس تاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، فقیر کب فقیروں سے جدا ہوتا ہے تو اس کو میں کھینچ لوں اپنی طرف۔ وہ سب سے پہلا وار کیا کرتا ہے، ہمارے جو فقیر ہیں پرانے وہ بتاتے ہیں کہ فقیر جو شیطان ہے وہ آپ پر جب وار کرے گا تو آپ کو نماز سے دور نہیں کرے گا، ذکر سے دور نہیں کرے گا، مراقبے سے دور نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ کی چلتی رہیں گی، وہ آپ کو فقیروں سے دور کر دے گا۔ فقیر سے جب آپ دور ہو گئے، آپ کو صحبت نہیں ملی کسی فقیر کی، پھر سمجھیں آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ فقیر سے دور ہوا، پھر خلیفہ صاحب سے دور ہوا، پھر وہ مرشد سے بھی دور کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے فقیروں کے ساتھ جڑ جائیں، کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی ہمارا ذاتی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ عناد نہ ہو، اگر ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہر کام ہمارا ملنا جلنا، ہمارا بیٹھنا، ہر چیز ہماری اللہ کی رضا کے واسطے ہو۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرکز عطا فرمایا ہے۔ آپ کے اس مرکز میں ہمارے مرشد کامل کے پیارے سائیں قبلہ الحاج عبدالغفور مری رحمۃ اللہ علیہ متمکن ہیں، آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے فیضان یہاں جاری ہیں۔ سائیں کے صاحبزادے قبلہ مولانا عبدالقادر مری صاحب، حضور نے ان پر مہربانی فرمائی ہے، ان کو اجازت اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، ہر وقت موجود ہیں سائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آ کر سائیں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے مشاورت کریں۔ سائیں نے تنظیم میں کام کیا ہے، سائیں ہمارے ضلع کے عہدیدار ہیں، ان سے آپ پوچھیں کس طرح تنظیم کا کام کرنا ہے۔ دوستو، یہ عارف بھائی ہمارے پرانے عہدیدار ہیں ضلع کے، ہمارا کام کس طرح چلتا ہے ضلع کا یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایک بناوٹ والا کام نہیں کرتے، ہم گیدرنگ بناتے ہیں دوستوں کی، آپس میں ہم دوستی کر لیتے ہیں جو بھی ضلع کے عہدیدار ہیں۔ بھئی آج کیا کرنا ہے، بیٹھ کر وہاں چائے پینی ہے، جب چائے پہ جاتے ہیں تو پھر تنظیم کے لیے مشاورت ہو جاتی ہے، بھئی کیا کرنا ہے، کس طرح پروگراموں کی سیٹنگ کرنی ہے، کس طرح میٹنگ کرنی ہے، اور کیا کیا آگے جو ہے نا ہمارا پلان ہے۔ اس طرح آپ اپنی گیدرنگ بنائیں، آپ آپس میں عہدیدار جو 9 عہدیدار ہیں، آپ کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب تک آپ ایک دوسرے کو روزانہ دیکھ نہ لو آپ کو چین نہ آئے۔ آپ گھر جائیں، آپ کے ذہن کے اندر بے چینی ہو کہ بھئی آج میں اپنے دوستوں سے ملاقات میری نہیں ہوئی، آج میں عہدیداروں سے ملا نہیں ہوں۔ آپ تو مقامی ہیں نا ماشاءاللہ، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت روزانہ بھی کر سکتے ہیں، روزانہ مل سکتے ہیں، زیادہ نہیں 5 منٹ کے لیے۔ تو اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ لوگ آپس میں مشاورت کریں، آپس میں محبت رکھیں، آپس میں روزانہ ملیں، کم از کم روزانہ ملیں۔ اگر کوئی دوست نہ آ سکے آپ کی گیدرنگ میں تو اس کو SMS کے ذریعے پوچھ لیں، بھائی آپ آج آئے نہیں، خیریت تو ہے؟ انشاءاللہ اس طرح ہم چلیں گے تو یہ محبتیں بڑھیں گی، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ابھی آپ کے یہاں اتنے دوست بیٹھے ہیں نا، آپ کے پورے موسیٰ گوٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ فقیر ہیں، میٹنگ میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے کہ ان تک یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچا نہیں۔ آپ دوست ابھی یہ تہیہ کر لیں، آج کے بعد میں جا کے تبلیغ کروں گا۔ ہر دوست تبلیغ کرے گا، انشاءاللہ دوستوں کو یہاں بلا کر لے کے آئے گا، مراقبے کے اندر یہاں بٹھائے گا۔ اگر روزانہ نہیں بھی آتے دوست تو آپ ہفتے وار پروگرام میں ضرور ان کو لے آئیں گے، انشاءاللہ وہاں سے وہ فیضیاب ہو کر جائیں گے تو وہ خود آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تبلیغ ضرور کریں، ایسا نہیں کہ بھئی سائیں خلیفہ صاحب ہیں وہی خود دعوت دیں گے، وہ تقریر کریں گے، وہی تبلیغ کریں گے، نہیں، یہ ذمہ داری فقیروں کی بنتی ہے۔ یہ ہم فقیروں کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوستوں کا ذہن بنا کر خلیفہ صاحب کی خدمت میں لے کر آئیں، سائیں سے ذکر بھی دلوائیں، سائیں کی صحبت کروائیں ان کو۔ تو یہ آپ ذہن میں ضرور چیزیں رکھیں۔ باقی تنظیمی جو معاملات ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ جس دوست کو جس طرح کی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، ہم سے پوچھیں، یا جس مقامی ہے قبلہ سائیں خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں، سائیں محمد عارف صاحب ہیں، اور ہمارے بشیر گل صاحب ہیں،
ذلی عہدیدار یہ سب بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو بھی پریشانی ہو ریکارڈ کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے، میٹنگ کے حوالے سے، تو آپ ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے اور بیٹھ کر یہ کام کریں گے، ہم مل کر کام کریں گے. یہ عزیز آپ کے ساتھ ہے، ہمارے دوست سارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عنایت فرمائے، ہمارے پیر کو خضری عمر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.